وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین کلہ ادب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین نام ہی ادب کا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی کہ جس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ چاہے دنیا کے اندر وہ کوئی بھی انسان ہے، اس کے لیے یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ اس کی زندگی میں ادب موجود ہو۔ اب یہ پھر آگے عام ہے کہ اس ادب کا تعلق ماں باپ سے ہو، اس ادب کا تعلق استاد اور پیر و مرشد سے ہو، اس ادب کا تعلق اپنے امام و خطیب سے ہو، اس ادب کا تعلق اپنے بڑے بزرگوں سے ہو، اس ادب کا تعلق اپنے معاشرے کے اچھے لوگوں سے ہو۔ ہر اعتبار سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یقیناً اصل دیندار تو وہ انسان ہے کہ جس کی زندگی میں دین کے ساتھ ساتھ ادب کا پہلو نمایاں ہو، اور جس کی زندگی میں ادب کا پہلو نمایاں نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی صاحب علم ہو، اللہ کے حبیب نے اس کے اس دین کو ادب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم مثال کے طور پہ دیکھیے کہ شیطان کہ جب اللہ نے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس ابلیس کو سجدے کا حکم دیا تھا، تو فرشتوں نے ادباً احتراماً حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کو مانا، ادب احترام کو بجا لایا، اور ان کے مقابلے میں شیطان نے تکبر کیا، غرور کیا، اپنے آپ کو ادب اور احترام سے دور کیا، بے ادب بنا، گستاخ بنا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے مردود قرار دیا، اسے لعین قرار دیا۔ تو اس لیے انسان کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، جب تک زندگی میں ادب نہیں، احترام نہیں، یقیناً وہ علم انسان کے لیے نافع بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ادب یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر اولاد ہے تو پھر اولاد کے لیے ماں باپ کا ادب لازم اور ضروری ہے، اور اگر شاگرد ہے تو شاگرد کے لیے استاد کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ اگر مقتدی ہیں تو مقتدیوں کے لیے اپنے امام اور خطیب کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے امام اور خطیب کو ادب و احترام دینے کے بجائے اپنا ملازم اور غلام سمجھ بیٹھیں گے تو یقیناً ایسے لوگ ساری زندگی غلط نماز پڑھتے رہیں گے، نہ سمجھی کی حالت میں انہیں نماز سیکھنے کی، انہیں علم سیکھنے کی توفیق میسر نہیں آئے گی۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی بے ادب بن جاتی ہے تو اللہ ایسی اولاد کو بھی دنیا کے اندر ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے اگر اللہ کے حبیب کے ارشاد کو دیکھا جائے تو یقیناً ہر معاملے کے اندر، ہر پہلو کے اندر، ہر شعبے کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ ہماری زندگی میں ایک دوسرے کا ادب آ جائے، ایک دوسرے کا احترام آ جائے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے دلوں کے اندر پیار بھی پیدا ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی پیدا ہوگی، احساس پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے بارے میں غمخواری پیدا ہوگی۔ اور جب زندگی میں جب دل کے اندر یہ چیز ہی موجود نہیں ہے، کسی کو احترام دینا، کسی کو ادب دینا، تو پھر یقیناً ان تمام نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اللہ کے حبیب نے توجہ دلائی، الدین کلہ ادب۔ اگر ان احادیث کی وضاحت کو دیکھا جائے تو یقیناً جن ذرائع سے انسان علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ جگہ ہے، وہ تپائی ہے، ان کا ادب و احترام بھی لازم اور ضروری ہے، چاہے جائے کہ استاد ہو، امام اور خطیب ہو،
والدین ہوں، بڑے بزرگ ہوں، تو یقیناً ان کا ادب تو لازمی ہے۔ تو اس لیے کوشش ہو کہ ہر انسان اس کے مطابق عمل کرنے والا بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔